مطالبات رہے ہمیشہ سے مشرقی پاکستان کے حوالے سے. ایم کیو کا نام دیکھیے، ایم کیو ختم ہو چکی، کوٹا سسٹم. اچھا ایم کیو کب ختم ہو گئی؟ کب ختم ہوئی؟ جس دن کاس ختم ہو گیا اس دن ایم کیو ختم ہو گئی. یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے صاحب، ہم بھی اسی کاس کے لیے کام کر رہے ہیں. شاہ احمد دونانی کیا مہاجر دشمن تھے؟ تو استعمال ہوئے سارے، یہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ سب اپنے سر بچانے کے لیے انہوں نے مطلب کہنا مانا. پڑھے لکھے لوگ ظاہر شروع میں تو موجود تھے، آپ تو ظاہر تمام چیزوں کے شاہد ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے جاتے رہے اس دنیا سے. دیکھیے موجودہ ایم کیو کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایجنسیوں کا بہت ہی یعنی حقیر سا ایک ٹولہ بچا بس، اس لیے کہ کوئی کاز نہیں ہے، کوئی آگے مقصد نہیں ہے. اس طرح جن لوگوں کو یہ پتا ہے کہ میرے 900 ووٹ تھے، جن کو پتا ہے میرے 1200 ووٹ تھے، جن کو پتا ہے میرے 2600 ووٹ تھے، اور شام تک سب گڑگڑا کے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر فارم 47 بنے تو ان کو ان کی اوقات بتا کے فارم 47 بنے. جب ان کی اوقات بتا کے فارم 47 بنے نا تو اس کے بعد ان کی مرضی بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا. آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، آپ کے کانسٹیٹیوشنل آپ امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہو، جن لوگوں نے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ مہاجر قوم کے لیے آپ نے کیا مانگا؟ یہ سوال ہے بالکل. نہیں، کیوں سوال نہیں؟ 22 سیٹیں آپ کے پاس ہیں اور آپ کچھ بھی نہ لے سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیجیے، 13 سیٹیں ہیں اور کیا کچھ مانگ رہے ہیں. ارے اپنا جائز حق تو مانگتے کہ ہم آپ کو اتنا بڑا فنڈ دیتے ہیں، اتنے بڑے ٹیکسز دیتے ہیں، ہمارے شہر کا آگے حال تو دیکھو. تمہارا پرائم منسٹر تمہارے کہنے پہ کراچی کا وزٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کب آپ کی ان سیٹوں کا فائدہ تو کب تک جیتتے رہیں گے سر؟ پھر یہ سر اس شہر کے اندر ایک دن میں کچھ نہیں تبدیل ہونے والا، لیکن تبدیل ہوگا، یہ آپ لکھ لیجئے. جو حالات ہیں ان حالات دیکھیے کراچی کے اندر تو کیونکہ بانیان پاکستان کی اولادیں رہتی ہیں، وہ ہر صورت میں اس ملک کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن یہی رویہ اس کا آدھا آپ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر آپ نے آدھا رویہ اس کا اختیار کیا، تو آج آپ اس کے حالات دیکھیے. اگر ان حالات سے ہم سبق نہیں سیکھ رہے، ہم ان حالات کو، میں دھمکی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں کہ ہر حال میں اس ملک کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گی، تمام مظالم کے باوجود، تمام ناانصافی کے باوجود لڑیں گی اسی ملک میں رہ کر. تو جو ایم کیو ایم کی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے ہم سے جو ہمارے اوپر ظلم کیا اس کا آپ نے 10% آپ نے زیادتی خیبر پختونخوا میں نہیں کی. آپ نے بلوچستان میں جو کچھ کیا وہ ہمارے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کا 10% نہیں ہے. لیکن آپ حال دیکھیے، آپ سنبھال نہیں پا رہے. آپ ہمارے ظرف کو دیکھیے کہ ہم نے سب کچھ سر کٹوا کے بھی اور ظلم سہ کر بھی ہمیشہ پاکستان کا پرچم ہی بلند رکھا نا. وہاں ایک ہے ان کی قوم، آپ کی قوم، تو ان کی فرمائش پر ایم کیو بنی ہے. ایم کیو اے پی میں سے بنی تھی، ان کی فرمائش پر بنی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں مین اسٹریم کی پالیٹکس کروں. اس کے بعد ظاہر ان کو پیسے ریلیز کیے گئے تھے. لاکھوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. کس نے لاکھوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے؟ کاؤنٹنگ تک سارے متحدہ کے لوگوں کو ان کی اوقات بتائی گئی ہے کہ 3 آپریشن ہوئے، سب الطاف صاحب کی ڈیمانڈ پر، الطاف صاحب کی مرضی سے ہوئے. پولیس موبائلوں میں بیٹھ کر آئے وقت علی سرور میں آپ سے یہی شہر پر قبضہ کر لیا، خالی ہاتھ کیپچر کر لیا. جی ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. قبضہ کس طرح ہو گیا پورے شہر میں راتوں رات، صبح 4-5 بجے؟ یہ ہم نے کیا. آپ کے خلاف بھی آپریشن ہوا ہے 2002 میں. میں 8.5 سال جیل میں کس بات پہ ولیمے میں گیا تھا. مہاجروں کو مروانے میں، اپنے کارکنان کو مروانے میں الطاف حسین خود ملوث ہے. مظلوم بن کے وہ تمام وقت انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے. 8-10 ہزار ورکر تو کبھی متحدہ کے پاس زندگی میں نہیں رہے. تو مہاجر قوم کے اثر اسلحہ کہاں سے آیا؟ پھر اوپر سے گر رہا تھا. یونیورسٹی میں جو ہے نا جماعتیوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا، ہمارے پاس تو کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. عظیم احمد طارق جس گھر میں موجود تھے اور جو شہید کیا گیا، تو اس گھر میں جو لوگ ڈیوٹی دے رہے تھے، کنڈی جس شخص نے کھولی اس کا نام مصطفیٰ کمال. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے جن بندوں کو اٹھایا تھا انہوں نے پریس کانفرنس میں آپ سے کہا کہ 32-33 کروڑ روپے لے لیا آپ نے. خدا کی قسم میں نے کہا کہ عظیم بھائی آپ نے ہجڑوں والی حرکت کی. عظیم طارق کو شہید کیا، انہیں کس نے مارا یہ بتایا آپ کو؟ میرے خیال ہے کہ باقی سب کو ہی پتا ہے. مرجر کا سیزن چل رہا ہے سر، اب تو آپ کو بھی آفر تو آئی تھی. کھیل تو ہے نہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیزن چلے گا اور کوئی کام ہوگا. آپ حمایت کر رہے ہیں اب الطاف حسین کی، اس الطاف حسین کی جس کو آپ نے 91 میں چھوڑ دیا تھا. آپ نے اس تقریر کو بنیاد بنا کر پوری مہاجر قوم کو غدار گردان لیا. عمران کی اسپیچ کو آپ نے بنیاد بنا کر سارے پختونوں کو غدار کیوں نہیں گردانا؟